قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سبيقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. باب الصداق چل رہا ہے، مہر کا بیان چل رہا ہے۔ اس باب کی 5 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 6، 7، 8، 9 4 حدیثیں ایک موضوع سے متعلق ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس کا عنوان اگر آپ چاہیں تو یہ متعین کر سکتے ہیں کہ مہر کی اقل مقدار، کم سے کم مہر کی مقدار متعین نہیں ہے، اور یہ کہ مہر نقد کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جنس بھی ہو سکتا ہے، سامان بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کیشی ہو، سونا چاندی یا اس کے قائم مقام کرنسی نوٹ۔ کوئی سامان ہی دے دیا، گاڑی دے دیا، مکان دے دیا، ایک باغ دے دیا، ایک موٹر گاڑی خرید کے دے دیا، ایک مکان اس کے نام کر دیا، کوئی بھی چیز جس کی بازار میں قیمت ہوتی ہے، تو اقل مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں، یا یہ کہ مہر قلیل رکھنا چاہیے، اور قلیل مہر کی بھی مقدار شریعت نے متعین نہیں کی، جس پر طرفین راضی ہو جائے، لڑکا لڑکی راضی ہو جائے، یا ان کے بہاف ان کے وکیل یا وکلا راضی ہو جائے، اور یہ کہ نقد کے علاوہ بھی اشیاء دی جا سکتی ہے مہر میں۔ حدیث دیکھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت، مشہور صحابی ہیں یہ، اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں۔ جابر بن عبداللہ مشہور انصاری صحابی ہیں۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اعطا فی صداق امرأۃ سبیقا، جس نے کسی عورت کے صداق میں، یعنی اپنی بیوی کے مہر میں، امرأۃ سے مراد زوج، جس نے اپنی بیوی کی مہر میں ستو دیا، سبیقا ستو جانتے ہی عام طریقہ سے مسافر کی خوراک ہے، بس پانی ڈالا، اس کو گھولا یا اس کو نرم سالا اور اس کے بعد کھا گئے۔ چینی رکھ کے کھایا، میٹھا کرنا ہو تو یا نمک رکھ لیا، جو عام طریقے سے گیہوں، گندم جس کو کہتے ہیں، جو، مکئی، اسی طریقے سے چنا کو بھون کر کے اس کا آٹا پیستے ہیں، بھنے ہوئے چنا کا، بھنے ہوئے گندم کا، جو کا، مکئی کو، بھنی ہوئی مکئی کو پیسنے کے بعد جو آٹا بنتا ہے وہی سویق کہلاتا ہے۔ تو جس نے اپنی بیوی کو 1 مٹھی 2 مٹھی بکفیہ آیا ہے بعض روایت، دونوں مٹھی بھر کے دے دیا، 1 لپ دے دیا، یا اسی طریقے سے کلو 2 کلو دے دیا، تو اگر ستو دے دیا بیوی کے مہر میں، اور تمرن، یا کچھ کھجور دے دیا جس کی قیمت ہو۔ اب ایک کھجور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، یا ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہ ہو، آپ نے 1 مٹھی کنکڑی اٹھا کے دے دی، آپ نے 1 مٹھی گٹھلی اٹھا کر کے کھجور کی دے دی، 1 مٹھی سینٹ دے دیا، آپ نے بالو دے دیا، ریتی جس کو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب تو مالیت نہیں ہے۔ تو ایسی چیز جس کی جو مالیت ہو، یا جس کی مالیت ہو، فقد استحل، تو اس نے اس مہر کے ذریعے بیوی کو حلال کر لیا ہے۔ فقد جعلها صداقا، فقد جعلها حلال بهذا الصداق، اس مہر کے ذریعے اس نے اپنی بیوی کو حلال کر لیا۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اقل مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے، 1 مٹھی ستو پر بھی شادی ہو سکتی ہے، کلو آدھے کلو کھجور پر بھی ہو سکتی ہے، 1 مٹھی کھجور پر بھی ہو سکتی ہے، جس پر بھی فریقین راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں اس حدیث کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، اخرجہ ابو داؤد نے نکالا ہے، یعنی سند کے ساتھ، اور امام ابو داؤد نے اس کے وقف کو راجح کہا ہے، اشارہ الی ترجیح وقف، اس کے وقف کی ترجیح کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اس حدیث کو جمہور نے، شافعیہ نے، مالکیہ، شافعیہ نے، حنابلہ نے اور محدثین نے دلیل میں پیش کیا ہے کہ اقل مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے جس پر بھی طرفین راضی ہو جائے، مرد دے اور عورت لینے پہ راضی ہو جائے۔ لیکن آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ حدیث موقوف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جابر کی روایت میں ایک صحابی ہے، ایک راوی ہے موسیٰ بن مسلم۔ موسیٰ بن مسلم کے تعلق سے روایت ہے، یا اہل علم نے کہا ہے کہ یہ شخص مجہول راوی ہے۔ موسیٰ بن مسلم، جس کو صالح بن مسلم بھی کہا گیا ہے، صالح بن مسلم بن رومان یا موسیٰ بن مسلم، کہا کہ صاحب راوی مجہول ہے۔ اور دوسری آفت یہ ہے کہ ابو زبیر اس کے اندر ہے، جس نے جابر بن عبداللہ سے عن کے ذریعے روایت کیا، حالانکہ یہ مدلس ہے۔ حالانکہ دوسری روایتیں میں صراحت ہے سمیتوں کی، لیکن اس حدیث میں جو مہر کے باب میں آئی ہے، ابو زبیر نے، جو کہ مدلس ہے، جابر بن عبداللہ انصاری سے عن کے ذریعے روایت بیان کی ہے، جو کہ ضعیف ہونے کی علامت ہے۔ دوسری اور کیا بات ہوئی کہ موسیٰ بن مسلم، جس کو صالح بن مسلم بن رومان بھی کہا جاتا ہے، یہ مجہول راوی ہے۔ تو اس طریقے سے سند حدیث ضعیف ہے، اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ موقوف بھی ہے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابی ہے، عبداللہ بن عامر جن کی کنیت تھی ابو محمد، کہتے ہیں کہ 5-6 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تھے، بہت چھوٹے تھے۔ لگتا ہے کہ پھر ہوش حواس کے بعد 5-6 سال کے بعد ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید ملاقات نہیں ہے، اس لیے اہل علم نے ان کو کبار تابعین میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے روایت کی، ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں۔ یہ عبداللہ بن عامر جن کی کنیت عبداللہ کی ابو محمد ہے، العنزی، جو یمنی قبیلہ تھا، کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں، یہ صحابی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے نکاح کو جائز ٹھہرایا علی نعلین، 2 جوتے پر، یعنی ایک جوڑی جوتی پر ایک عورت نے شادی کی تھی، اور ایک جوڑی جوتی مہر میں اس نے قبول کیا تھا۔ اب بتائیے اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو کوئی اگر ایک جوڑا جوتی پہ راضی ہو جائے، کوئی ایک جوڑے کپڑے پر راضی ہو جائے۔ جی اسی طریقے سے آپ نے نیچے روایت آ رہی ہے سہل بن سعد والی، جو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ ایک لوہے کی انگوٹھی پر کہا کہ اگر مل جاتی ہے تو لے آؤ، اسی کو نکاح مہر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، لیکن اس کی سند میں بھی آفت ہے۔ امام ابو داؤد ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے، وخولف فی ذالک، حالانکہ ترمذی کی اس باب میں یعنی تصحیح کرنے کے اندر مخالفت کی گئی، ترمذی کی مخالفت کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاصم بن عبید اللہ، جس نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے، اور عبداللہ نے اپنے والد عامر سے روایت کیا ہے کہ قبیلہ بنو فزارہ کی عورت نے ایک جوڑے جوتے پر، 2 جوتی پر شادی کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارضیت من نفسک ومالک بنعلین، 2 ہی جوتے پر اپنے آپ کو اور اپنے مال کو شوہر کے حوالے کر دیا، کہ تمہاری نفس کا بھی مالک ہو گیا، استمتاع کا بھی مالک ہو، شوہر بھی ہو گیا، اور تمہارے مال کا بھی مالک ہو گیا۔ مال لکے نہیں، مال لے کے، ارضیت بن نفسک ومالک، اپنے نفس سے، اپنے مال سے، تو 2 جوتے کی وزرادی ہو گئی کہ جو 2 جوتا دے دو اور تم شوہر کو کہو کہ وہ تمہارے نفس کا اور تمہارے مال کا مالک ہو جائے۔ اس نے کہا ہاں، میں نے اپنے آپ کو بھی حوالے کیا، اپنے مال کو بھی حوالے کر دیا۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عاصم بن عبید اللہ جو ہے یہ ضعیف ہے، سیء الحفظ، انتہائی ردی حافظت ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ ائمہ متقدمین جیسے امام مالک ہے، یحییٰ بن معین ہے، امام بخاری ہے،
سب اس کے ذوق پر متفق، لہذا یہ منکر الحدیث راوی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ بھی دیکھیے اس حدیث کے متن میں بھی نکارت ہے، متن میں بھی قابل انکار چیز ہے کہ کیا تو اپنے نفس سے راضی ہے؟ ٹھیک ہے، آدمی عورت شادی کرتی ہے مرد سے، گویا کہ اب 2 جوتی دے دو، 1 مٹھی ستو دے دو، جی کچھ یوں ہی سا کچھ دے دو، 1 کلو چاول دے دو، چلو میں اس کو مہر کے حیثیت سے قبول کرتی ہوں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ مال بھی مالک ہو جائے گا شوہر، کسی عورت سے شادی کر کے اس کے نفس کا تو مالک ہوگا، اس کے مال کا بھی مالک ہوگا، یہ جو لفظ ہے وہ مالک، یہ منکر لفظ ہے، کیونکہ شوہر کی بیوی کا مال کبھی بھی شوہر کی ملکیت میں نہیں آ سکتا شادی کے بعد۔ شوہر کو کوئی حق ہی نہیں ہے بیوی کے مال پر، بیوی کا مال بیوی کا مال ہے، اگر وہ عاقل رشیدہ ہے تو اپنے مال میں شریعت کے مطابق تصرف کرے گی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، باپ بھی نہیں روک سکتا، شوہر بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ کہ صاحب شادی کرنے سے مرد جو ہے عورت کے نفس کا اور اس کے مال کا بھی مالک ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال تو حدیث کا حال آپ نے دیکھا کہ عاصم بن عبید اللہ انتہائی ضعیف راوی ہے، حافظہ اس کا انتہائی ردی تھا۔ اس کے بعد علماء نے تو کہا کہ صاحب یہ ابو حاتم وغیرہ نے کہا کہ منکر الحدیث ہے، اس کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں اراضی تھے من نفس کے وہ مال کے بنا لین، 2 جوتی پر اپنے نفس اور مال کے ذریعے راضی ہو گئی، ارے نفس بھی اور مال بھی حوالے ہو گیا شوہر کے، کیسے شوہر مال کا مالک ہو جائے گا؟ نفس کا مالک ہوگا 2 جوتی سے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مالکی کا جو لفظ آیا کہ مال کا بھی مالک ہوگا، یہ جو ہے منکر لفظ ہے۔ تو صاحب جابر بن عبداللہ والی روایت میں موسیٰ بن مسلم مجہول راوی ہے، اور ابو الزبیر مدلس ہے جس نے ان کے ذریعے جابر سے روایت کیا ہے۔ یہ دوسری حدیث جو عبداللہ بن عامر کی روایت ہے، ابو محمد عبداللہ بن عامر بن ربیہ کی، اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ ہے جو انتہائی ضعیف ہے۔ اب آئیے صاحب یہ تیسری حدیث جو ہے ہمارے سامنے، یہ صحیح ہے۔ سہل بن سعد کی روایت ہے جس کو ہم کتاب النکاح کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی شادی ایک عورت سے ایک لوہے کی انگوٹھی کے ذریعے کر دیا، حالانکہ کیا نہیں ہے، وہ تو بیچارے غریب کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ تو آپ نے کہا کہ حل معک من القرآن، کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ تمہیں کچھ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورت۔ کہا چاہتا ہوں زوجتک بما معک من القرآن، میں نے اس کی شادی تم سے کرا دی ان صورتوں کے عوض جو تمہیں یاد ہے، کہ ان کو پڑھا دینا، یاد کرا دینا۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کی شادی ایک عورت سے ایک لوہے کی ایک انگوٹھی کے عوض کرنا چاہا، شادی کرا نہیں دیا، یعنی شادی کرانے کا آپ نے ارادہ کیا۔ یہ عجیب، یہ الگ بات ہے کہ اس شخص کو، وہ جو واہبۃ النفس عورت تھی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا، آپ اس سے شادی کر لیجیے بغیر مہر کے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تک آپ نے اس کو دیکھا، تاڑا، اور پھر آپ نے سر جھکا لیا۔ تو ایک صحابی نے مجلس سے دراز ہوئی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ صاحب آپ کو رغبت نہیں ہے، تو اسے کہا یا رسول اللہ زوجنیھا ان لم یکن لک بہا حاجہ، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی کرا دیجیے۔ تفصیل ہم پڑھ چکے۔ تو یہ جو حاکم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی، کا مطلب یہ ہے کہ شادی کرانے کا ارادہ کیا تھا، ایک انگوٹھی لوہے کی مل جائے تو لے آؤ، التمس تلاشو ولو کان خاتم من حدید، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ، جو کہ اس کو نہیں ملی۔ تو یہاں پر منع کرنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ معلوم یہ ہوگا کہ لوہے کی انگوٹھی کی تو کوئی قیمت نہیں، بہت معمولی شے ہے، بہت معمولی قیمت کی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ اقل مہر، کم سے کم مہر کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں۔ حاکم نے روایت کیا ہے، لیکن حاکم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس لوہے کی انگوٹھی کو وہ لایا اور اس کا نگینہ جو تھا نا وہ چاندی کا تھا۔ لا الہ الا اللہ، لوہے کی انگوٹھی میں چاندی کا نگینہ، یعنی اوپر وہ جانا جو حصہ تھا وہ چاندی کا تھا، اس کو وہ ملا ہی نہیں۔ یہ حدیث منکر ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ حاکم والی روایت ہے۔ لیکن ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی تلاشنے کا حکم دیا تھا، اور جب وہ نہیں ملی تو قرآن مجید کی تعلیم کو آپ نے مہر بنایا، یہ حدیث صحیح ہے ان کی۔ تو شاہ حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ اوائل نکاح میں، کتاب النکاح کے آغاز میں ہم پیش کر چکے ہیں، یا جو حدیث کی گزر چکی ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے کہ صاحب سہل بن سعد، یہ طبرانی وغیرہ میں روایت ہے کہ سہل بن سعد نے کہا کہ اس لوہے کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا، یعنی اوپر والا حصہ، وہ چاندی کا تھا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ لفظ ضعیف ہے۔ ہاں البتہ التمس ولو خاتم من حدید، اور وہ شخص گیا اور لوٹا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ولا خاتم من حدید، مجھ کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی،
یہ حدیث صحیح ہے ان کی روایت. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی لوہے کی انگوٹھی کو مہر بنایا، بلکہ آپ نے چاہا تھا کہ لوہے کی انگوٹھی کو مہر بنا دیں، جو کہ نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی جیسی حقیر شے بھی کسی عورت کی مہر بن سکتی ہے یا کسی عورت کا صداق بن سکتا ہے. یہ تینوں حدیث ہیں، اگرچہ ضعیف ہے، آپ نے دیکھا، سوائے سہل بن سعد کی حدیث کے جس سے استدلال ہے التمس ولو کان خاتم من حدید، جو کہ صحیح روایت ہے کہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح کیوں نہ ہو، یہ حدیث صحیح ہے. دوسری یہ کہ اگر عورت راضی ہے کسی شے کے اوپر، حقیر سے حقیر شے کے اوپر، ایک جوڑا جوتی پر، تو آپ کا کیا غلط ہے؟ آپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ تو اس کا حق ہے. تو اسی لیے اسلامی شریعت کے جو بنیادی اصل ہے اس کے تحت بھی یہ بات آتی ہے کہ عورت جس رقم پہ راضی ہو جائے، یا جس رقم کا عورت مطالبہ کرے اور شوہر دینے پہ راضی ہو جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نقد مہر ضروری نہیں ہے کہ کیشی میں ہو، سونا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہی ہو، بلکہ انگوٹھی بھی دی جا سکتی ہے. جی جمیلہ سے کہا تھا، جو ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی تھی، جو اس کو پسند نہیں کرتی تھی ان کی بدصورتی کی وجہ سے، تو آپ نے کہا کہ ثابت تم نے کیا دیا ہے اس کو مہر میں؟ کہا کہ باغ دیا ہے. یا کہا کہ کیا تم اس کے باغ کو لوٹا سکتی ہو؟ جمیلہ سے کہا، ان کی بیوی سے، ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی سے کہا، شیعہ کی روایت ہے، کیا تردین علیہ حدیقتہ، خلا کے باب میں ہم پڑھیں گے، کیا تم کا باغ لوٹا دے گی؟ کہا. تو آپ نے کہا یا ثابت اقبل الحدیقہ، باغ قبول کر لو، وطلقہ تطلیقہ. تو سامان ہی تھا، کیش تو تھا نہیں. چلیے سارے تو دلیل بالکل واضح ہو گئی. اب آئیے یہ جو ایک آخری دلیل ہے اس پہ، چوتھی حدیث جو ذکر کیا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے کہا لا یکون المہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا، 10 درہم سے کم مہر ہو نہیں سکتا. یہ حنفیہ کا قول ہے، اور شاید یہی ان کی دلیل ہوگی کہ 10 درہم. اور 1 درہم آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 گرام، 2.33 یا 35 گرام، 2 گرام اور 33 ملی گرام، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 گرام. یہ مشہور قول ہے. تو 10 درہم ہونا چاہیے، گویا 30 گرام کم سے کم چاندی ہونی چاہیے، یہ مہر ہوگی، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتی. یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. کہتے ہیں دارقطنی نے اس کو موقوفاً بیان کیا، ٹھیک ہے، یہاں بھی موقوفاً ہی ہے. وفی سند ہی مقال، اور اس کے سند میں بھی مقال ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں داؤد الاودی نام کا راوی ہے، یہ متکلم فی. ابو داؤد نے، ابو حاتم نے، نسائی وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سند میں انقطاع بھی ہے. امام شعبی نے حضرت علی سے یہ قول نقل کیا ہے، اور اہل علم نے کہا ہے کہ شعبی نے ایک حرف بھی حضرت علی سے نہیں سنا، کبھی نہیں سنا. لہذا شعبی کا علی سے حدیث کو بیان کرنا رضی اللہ عنہ، یہ انقطاع ہے. اور پھر ان حدیثوں کی مخالفت میں ہے جس کے اندر مہر کی تحدید نہیں آئی. تو یہ کہنا کہ 10 درہم سے کم میں شادی جائز نہیں ہے، کم سے کم اقل مہر 10 درہم ہوگی، یہ ان حدیثوں کے خلاف ہے جو صحیح اس باب میں آئی ہے، جیسے سہل بن سعد کی روایت التمس ولو کان خاتم من حدید. اور دوسری روایتیں جو ضعیف ہے، جس کو شریعت کے اصل سے تائید ہوتی ہے کہ عورت کا وہ حق ہے، وہ عورت جس چیز پہ راضی ہو جائے. اب یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نہیں مال ہونا چاہیے، کوئی شے نہیں ہونی چاہیے، کہتے ہیں ان تبتغوا باموالکم واحل لکم ما وراء ذلکم، ان تبتغوا باموالکم، محرمات کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم ان کو مال دے کر تلاش. تو مال ہونا چاہیے، اور مال کہتے ہیں کیش کو. ارے ہر وہ چیز مال ہے جس سے مال کمایا جا سکتا ہے، وہ بھی مال ہے. یہ گھڑی بھی مال ہے، مکان بھی مال ہے، باغ بھی مال ہے، زمین بھی مال ہے. مال سے مراد کیش نہیں ہے. تو کھانے پینے کی اشیاء، ساز و سامان، یہ بھی نقد کے قائم مقام ہے. جو بھی ثمن ہو، جس کی بھی مل سکتی ہو، جس کی قیمت لگ سکتی ہو، وہ سب مہر ہے. چاہے کپڑا ہو، زمین ہو، کھیتی ہو، باغ ہو، فارم ہاؤس ہو، جی گاڑی ہو، جو بھی ہو. جیسے کہ باغ کو حضرت ثابت بن قیس نے بیوی کو باغ دیا تھا، جیسا کہ آپ نے سنا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ کیش نہیں ضروری ہے کوئی بھی چیز. دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ اقل مہر کی مقدار متعین ہے یا نہیں. تو شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اقل مہر کی مقدار متعین نہیں ہے، جس طرح سے اکثر مہر کی مقدار متعین ہے. آدمی اپنی وسعت اور صلاحیت کے مطابق جتنا چاہے دیتے، لیکن بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، مہر کے اندر بہت زیادہ
غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ عزت اور تکریم کی بات ہوتی اور تقوی الہی کا ذریعہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ آپ مہر مقرر کریں۔ حضرت عبداللہ بھی، حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ میں کہا تھا، ابو داؤد میں روایت ہے بسند صحیح، کہ اگر یہ مغالہ لا تغالوا فی صداق، اے لوگوں مہر میں مبالغہ مت کرو، کیونکہ اگر لو کانت مکرمۃ فی الدنیا او تقوی عند اللہ سبحانہ وتعالی لقال اولاکم بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال۔ حضرت عمر نے جو کہا وہ یہ مفہوم یہی ہے کہ اگر یہ تقوی کا ذریعہ ہوتا اور عزت کی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مہر رکھتے، لیکن آپ نے اپنی بیویوں کا، بیٹیوں کا 12.5 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر نہیں رکھا، سوائے ام حبیبہ کی جن کی شادی نجاشی نے کرائی تھی 4000 درہم کے اوپر، جو بات پہلے آ چکی۔ تو کہتے ہیں کہ اکثر مہر کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن مبالغہ سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اکثر، اب یہ نہیں ہے ضروری کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے ہم اتنا ہی دیں۔ 12.5 اوقیہ چاندی اس وقت کتنا ہو سکتا ہے؟ 1.5 کلو ہوگا، اگر 3 گرام لے لیں تو 500 درہم ہے 1.5 کلو، اگر 2 لاکھ ہے تو 3 لاکھ روپے کے حساب سے۔ اگر کوئی شخص بہت مالدار ہے، کروڑوں پتی ہے، وہ 5 لاکھ دے سکتا ہے، 10 لاکھ دے سکتا ہے بیوی کو۔ اور اس کے اوپر استدلال کہ اکثر مہر کی مقدار بھی متعین نہیں ہے، علماء نے استدلال کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 20 سے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم چاہتے ہو کہ بیوی کو بدل کر کے دوسری بیوی لے اور اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں بیوی کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور بیوی کو تم قنطار دے چکے ہو، یعنی مال کثیر دے چکے ہو، خزانہ جس کی کوئی مقدار متعین نہیں، قنطارا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی نہ لو، کچھ بھی نہ لو، ٹارچر مت کرو کہ وہ مجبور ہو کر کے خلا لے لیا تم کو دے دے، اسی عورت کو رکھو۔ نہیں، اگر دوسری عورت چاہتے ہو لیکن ایک ہی بیوی چاہتے ہو کہ اس کو ہٹائے تو ہٹائے تو طلاق دو، چاہے تم نے کروڑ روپیہ کیوں نہیں رکھا ہے، 10 لاکھ کیوں، 1 ملین کیوں نہیں رکھا ہے، 10 ملین کیوں نہیں رکھا ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، حالانکہ مغالات مناسب نہیں ہے جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ایک آدمی قنطار دے سکتا ہے، مال کثیر دے سکتا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو قصہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تھا کہ ہم 12.5 اوقیہ چاندی کو متعین کر دیں اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہو، اور جو ہوگا اس کو سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گا۔ تو ایک عورت نے اٹھی اور کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، متعین کہہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، واضح ہونی چاہیے۔ تو جناب علی، اکثر مہر کی مقدار، فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں، علماء متفق ہیں کہ اکثر مہر کی مقدار متعین نہیں ہے، ویسے بہتر یہ ہے کہ غلو سے بچنا چاہیے۔ چلیے صاحب، اقل مقدار مہر کی شافعیہ اور حنابلہ نے کہا کہ یہ بھی متعین نہیں، جیسا کہ حدیث آپ نے دیکھا، 2 جوتا پر، 1 مٹھی ستو پر، 1 مٹھی کھجور پر، جی 1 لوہے کی انگوٹھی پر نکاح ہوا۔ ہر وہ چیز جو مال بن جائے، جس کی قیمت لگ جائے، وہ مہر ہو سکتا ہے جی۔ اور اگر مہر مقرر نہیں کیا ہے آپ نے مجلس نکاح میں، پہلے سے متعین نہیں ہے، شادی کر لیا ہے، تو عورت کو کیا ملے گا؟ مہر مثل۔ اللہ نے کہا کہ مال دے کر بیوی کو تلاشو، ان تبتغوا باموالکم محسنین، اور مال کا مطلب ہے کہ مال مطلق ہے، مال دے کر کرو، مال یا مال کے قائم مقام جو چیز ہو جس کو بیچ کر مال حاصل کیا جا سکتا ہو، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر۔ یہ ہے استدلال جمہور کا۔ اور حدیث کے باب میں دلیل حدیث سے، التمس ولو کان خاتم من حدید، بالکل نص صریح ہے کہ 1 لوہے کی انگوٹھی لیا، گویا لوہے کی انگوٹھی بھی مہر بن سکتی ہے۔ تو یہ قول جمہور کا ہے کہ اقل مہر کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں، جس پہ ایجنڈا تھی۔ حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اقل مہر متعین، اور حنفیہ کے نزدیک وہ 10 درہم ہے، جیسا کہ ابھی حضرت علی کی حدیث کے حوالے سے قول آپ نے سنا، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ 3 درہم ہو یا 1 دینار کا چوتھائی، ربع دینار۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ حضرات عورت کے مہر کو، جو ایک طریقے سے شرمگاہ سے لطف اندوز ہونے کے لیے شریعت میں ایک مکرمہ ہے، ایک تعظیم ہے، ایک تکریم ہے عورت کی، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کو ہم قیاس کریں گے نصاب سرقہ پر، چوری کے نصاب پر۔ اور چوری کا اگر مال چور اتنی مالیت چوری کرتا ہے کہ جس سے اس کا ہاتھ کٹ جائے، وہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے لا قطع الا فی ربع دینار فصاعدا،
متفق علیہ روایت ہے. قطع ید نہیں کیا جائے گا چور کا مگر یہ کہ ربع دینار یا اس سے زیادہ، 1 دینار کا 1/4. اگر 1 دینار 4.5 گرام ہے تو 1 گرام 1.16، 1.16، 1 گرام اور 16 ملی گرام، 1 گرام کا 16واں حصہ، یہ ہوا آپ کا ربع دینار. یا اس کے برابر چاندی. اس زمانے میں چاندی کی قیمت ہوتی تھی کہ 10 درہم 1 دینار کے برابر ہوتا تھا. کچھ لوگوں نے کہا 12 درہم 1 دینار کے برابر ہوتا تھا، لیکن اب تو خیر بہت فرق ہے قیمت میں، چاندی اور سونے کی فرق قیمت. تو امام مالک کہتے کہ ربع دینار جو قطع ید کا نصاب ہے، چور کا نصاب ہے، سرقہ کا نصاب ہے سرقہ کا، وہ بنے گا. کہتے یہ بھی ایک عزو ہے اور عورت کی شرمگاہ بھی ایک عزو. حالانکہ آپ سمجھ سکتے کہ بالکل قیاس مع الفارق، اس کا نام ید ہے، اس کا نام فرج ہے. آپ یہ کہیے گا عزو اور عزو ہے تو الحمدللہ چلیے اگر اسی بات کو مان لیتے ہیں تو قطع ید بطور سزا ہوتی ہے، چور کی سزا ہے، اور مہر اور عورت کی شرمگاہ کا استعمال یہ بطور لذت ہے، اس سے ایک عورت مکمل ہوتی ہے. جی شادی کے بعد وہ بھی لطف اندوز ہوتی ہے مرد سے جس طرح مرد ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام نے تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے عورت کی اہمیت کے پیش نظر اس کو کچھ مہر مقرر کیا تاکہ مال دے کر بیوی تلاش ہو، تاکہ تم کو احساس ہو کہ یہ ایک گرا مایا شے ہے، ہم اس کو پیسہ دے کر لے کر آئے ہیں اور اس کے کھانے خرچ کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. تو بہرحال تو آپ قطع ید کے اوپر استحلال فرج کو آپ قیاس کرتے ہیں، جبکہ یہ علی وجہ تعذیب ہے اور شرمگاہ کا استعمال علی وجہ لذت ہے. تو علت اور حکمت میں بھی فرق ہے. تو کیا قیاس کیسے رہے گا آپ کا؟ اور پھر قیاس آپ نص کے مقابلے میں کر رہے ہیں، جس میں ایک لوہے کی انگوٹھی کو مہر بنانے کی بات کہی گئی ہے، اور حنفیہ حضرات کے نزدیک ہے کہ نصاب قطع جو ہے وہ 10 درہم ہے. لا تقطع الید فی اقل من 10، ایک دم منکر روایت ہے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ موضوع روایت ہے کہ قطع ید نہیں کیا جائے گا مگر 10 درہم ہے. تو اگر یہ قیاس ہے آپ کا تو بھی قیاس مال فارق ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا. اور یہ جو حضرت علی والی روایت ہے، داؤدی والی روایت ہے، تو وہ بھی غلط ہے، اور شعبی کا سماع حضرت علی سے نہیں. تو اسی لیے نہ دلیل کے اعتبار سے یہ قول ہے اور نہ ہی قطعیت پر قیاس کے اعتبار سے یہ قول ہے. تو صحیح قول یہ ہے کہ مہر کی نہ اقلی مقدار متعین ہے نہ اکثر مقدار متعین ہے. واللہ اعلم. اب دیکھیے آگے جو روایت 10ویں حدیث آ رہی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث. کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصداق ایسر، خیر الصداق ایسر، اخرجہ ابو داؤد وصححہ الحاکم. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صداق وہ ہے جو سب سے آسان، یعنی جس کی ادائیگی مرد کے لیے سب سے آسان. خیر الصداق ایسر، بہترین مہر وہ ہے جو مہروں میں سب سے زیادہ آسان ہو. کس کے لیے؟ مرد کے لیے، جس کی ادائیگی آسان. کہتے ہیں ابو داؤد نے اس حدیث کو نکالا ہے اور حاکم نے بھی مستدرک میں، اور حاکم نے صحیح کہا ہے، بلکہ یہ کہا کہ شیخین کی شرط پر، اگرچہ شیخین نے اس کو بیان نہیں کیا. اور علامہ ذہبی، شمس الدین ذہبی نے بھی حاکم کے ریمارک پر ثبوت اختیار کیا، حالانکہ اس میں بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ خالد بن ابی یزید جو اس کی سند کے اندر ہے وہ صحیح بخاری کا راوی نہیں ہے. ہاں مسلم نے روایت کیا ہے، بہرحال بخاری نے روایت نہیں کیا ہے. مگر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے کم مہر، آسان مہر جو ہو، جس کی ادائیگی مرد کے لیے آسان ہو. یہ پہلے بھی بات آ گئی ہے کہ مرد کے لیے بھی آسان ہوتا ہے، بیوی سے محبت بھی ہوتی ہے. ورنہ آدمی کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو تنگی محسوس کرتا ہے کہ وہ 1 لاکھ اس پر میں رکھا گیا. بیوی کو تو چاہتا تھا، لڑکی کو بہت چاہتا تھا، 50,000 دینے کی صلاحیت تھی اس کی، لیکن اس کے سسرے نے یہ کہا کہ نہیں، ہماری بیٹی کے اسٹیٹس کا لحاظ کرتے ہوئے، ہمارے گھر کی خواتین کا تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، ہم باوقار ہیں، یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے، ہم 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے کم میں نہیں کریں گے. لیکن اب اس کو وہ لڑکی پسند ہے، تب چاروں ناچار کیا کرے بیچارہ ہارے جی. اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے منظور کرتا ہوں. اب وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دکھی رکھتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ کیسے میں اپنی بیوی کا مہر ادا کروں. تو جو محبت دینی چاہیے بیوی کو وہ نہیں دے پاتا. چلیے، یا اگر مرد پسند نہیں ہے، یا مرد نے کسی طرح مہر دے دیا، اب عورت خلا لینا چاہتی ہے کسی بات کے اوپر، اب عورت پیسہ خرچ کر چکی ہے، ماں باپ اس کے بھی نہیں ہے، اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اب اتنی بڑی رقم ہے کہ وہ عورت مہیا نہیں کر سکتی ہے، تو خلا لینے میں بھی اس کو بھی دقت ہے کہ وہ مہر کی رقم نہیں لوٹا سکتی. بہرحال یہ بات پہلے سب آ چکی ہے، اعادہ
کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے بہرحال جتنی کم سے کم مہر رکھی جائے جس کی ادائیگی مرد کے لیے آسان ہو وہ بہت بہتر ہے۔ نہ رکھنے والا لاکھوں کی رقم بھی ادا کر کے بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور رکھنے والا 1500 روپये بھی مہر رکھ کر کے بیوی کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اتنے مہر ڈال دو کہ طلاق نہ دے، بھائی وہ طلاق تو نہیں دے گا لیکن اتنا پریشان کرے گا کہ آپ مجبور ہو کر کے خلا لیں گے، اور خلا میں آپ کو مہر چھوڑنا پڑے گا۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے، زیادتی مرد کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ کہے گا عدالت میں کہ ہم تو رکھنے کو تیار ہیں، یہ چل رہے ہمارے یہاں ہے، جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ پریشان کر رہا ہے تاکہ عورت خلا لے۔ مہر کم ہوتا فوراً طلاق دے دیتا اور مہر کی رقم ادا کر دیتا۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں قصہ ہے، واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے جو ابو داؤد میں حدیث آئی ہے وہ یہ ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، بڑا دلچسپ واقعہ، ایک صحابی سے کہا کہ کیا تم راضی ہو کہ میں فلانا بنت فلاں سے شادی کر دوں؟ ایک عورت کا نام لیا آپ، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کر دیجیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا، سن 6 ہجری میں، جب آپ مقام حدیبیہ میں تھے۔ اس کے بعد اس عورت سے کہا کہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ میں تمہاری شادی فلاں ابن فلاں سے کر دوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم دونوں کی شادی کر دی، کوئی مہر مقرر نہیں فرمائی، اور نہ بعد میں ان لوگوں نے مہر مقرر کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اگر مرد مر جاتا ہے تو کیا دینا پڑے گا؟ مہر مثل۔ لیکن چلیے، جب مرد کی وفات کا وقت آیا، اچھا یہی لوگ جو صلح حدیبیہ میں تھے یہی لوگ خیبر میں گئے۔ مشرکین چاہتے تھے، کیا کہتے ہیں، یہود چاہتے تھے کہ ہم جائیں، کہا نہیں، جو صلح حدیبیہ میں گیا تھا وہی جائے گا خیبر میں، اور اسی کو سہم ملے گا خیبر کا، اور خیبر کی زمین بڑی اپجاؤ تھی۔ تو یہ شخص جس کی شادی آپ نے کرائی تھی یہ گیا خیبر میں، ماشاءاللہ فتح مبین ہوئی مسلمانوں کی، اور اس میں جو اس کو حصہ ملا جناب، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کہا کہ دیکھو، لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو آج تک کوئی مہر مقرر نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی شادی کرا دی تھی، میں تم لوگوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میرا جو حصہ خیبر میں ہے وہ میں نام یعنی اپنی بیوی کو مہر میں دیتا ہوں، مقرر کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عورت سن کے خوش ہو گئی۔ کہتے شوہر کے وفات کے بعد جب اس عورت نے اس کو بیچا ہے جناب، تو اخذ سہمن فباعته ب100,000، 1,00,000 درہم کے عوض اس نے اس باغ کو بیچا۔ تو یہ بھی اللہ نوازتا ہے کسی، یہ ہے اس میں قصہ۔ چلیے صاحب، تو حدیث صحیح ہے، معلوم ہوا کہ بہترین صداق اور برکت والی شادی، اور دونوں کے لیے، زوجین کے لیے بابرکت نکاح، بابرکت شادی وہ ہے جس میں مہر آسان ہو، سہل ہو شوہر کے لیے، جس کی ادائیگی میں، جس رقم کو تیار کرنے میں شوہر کو مشقت نہ ملے، مشقت لاحق نہ ہو۔ اس لیے مہر آسان رکھنا چاہیے، تخفیف سے رکھنا چاہیے، اور کیش کی پابندی یعنی نقد ہونا چاہیے، اس کی بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اگر وہ ادھار چاہتا ہے تو ادھار بھی دے دے تاکہ شادی آسان ہو کسی طریقے سے۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیوی اور بیٹی کو 12.5 اوقیہ چاندی کی مہر کا یہ دیا ہے، یا بیوی بیٹیوں کی مہر رکھی ہے، تو اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی آدمی رکھ سکتا ہے، البتہ مغالطہ سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ ابو داؤد کے حوالے سے، ترمذی، نسائی، احمد میں حدیث ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ لوگوں مہر مغالات نہ کرو، فإنها لو كانت مکرمۃ فی الدنیا وتقوى عند اللہ لکان اولاکم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من نسائہ ولا اصدقت امرأۃ من بناتہ۔ آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بھی، اور آپ اپنی بیٹیوں میں سے بھی کسی کو مہر نہیں دلوایا ہے 12 اوقیہ سے یا 12.5 اوقیہ سے زیادہ۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عروہ تابعی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، عروہ بن زبیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی خالہ جان سے روایت کرتے ہیں عائشہ سے، کہ عورت کا یمن اور سعادت یہ ہے کہ اس کا پیغام دینا اس کے مرد کے لیے آسان ہو، مہر دینا، مہر مہیا کرنا آسان ہو، وَأَن يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا، اور ولادت بھی اس کے لیے آسان ہو۔ حدیث کو امام البانی نے حسن کہا ہے۔ تو ماشاء اللہ مہر کم رکھنے میں کئی مسئلے تھے، ایک تو سنت پر عمل ہے جو پہلے بھی بات آ چکی ہے، دوسرے کہ شادی کی راہ آسان ہوتی ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ صاحب کم مہر رکھنے سے، ہلکا مہر رکھنے سے
میاں بیوی کے درمیان محبت اور مودت مضبوط ہوتی ہے، اور انسان کے لیے مہر کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے جب وہ بیوی کو جدا کرنا چاہے، یا بیوی خلا کے مسئلے میں اگر جدائی لینا چاہے تو مہر کی واپسی عورت کے لیے بھی آسان ہوتی ہے۔ چلیے صاحب، اب جو اس میں 11ویں نمبر پر حدیث ہے کہ مطلقہ کو متع دینا، جس عورت، یہ مسئلہ پہلے بھی ہمارے درمیان آ چکا ہے کہ متع در حقیقت اس عورت کے لیے واجب ہے جس کی مہر مقرر نہ ہو، جس کی مہر مقرر لم یفرض لها صداق، جس کے مہر مقرر نہ ہو، اور مرد نے بغیر خلوت کے یا بغیر مجامعات کے طلاق دے دی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، نہ مہر مقرر کیا ہے، نہ بیوی کو مس کیا ہے، نہ مجامعت کی ہے، ہم اس سے نہیں ہوا، طلاق دیتا ہے تو فمتعوهن، متع دو، یہ خاص نوعیت ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا حقا علی المتقین فمتعوهن علی الموسع قدرہ، متع دو، مالدار پر مالداری کے اعتبار سے ساز و سامان مہیا کرنا ہے عورت کے لیے، اور غریب اپنی محتاجی کے اعتبار سے، حقا علی المحسنین، حقا علی المتقین، حقا علی المتقین، یہ متقیوں کے اوپر حق ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ تمام مطلقات کے لیے، چاہے مہر مقرر ہو نہیں ہو، مجامعت کے بعد طلاق دیا ہو کل مہر لے کے لوٹ رہی ہو، یا مہر مقرر ہو تو آدھی مہر لے کے لوٹ رہی ہو مجامعت سے قبل طلاق دینے کی صورت میں، مہر مقرر نہیں ہے مجامعت کے بعد طلاق دیا ہے تو مہر مثل لے کے لوٹ رہی ہو کہ بغیر مجامعت کے طلاق دیا ہو یا مہر، تو کہا کہ صاحب صاحب کو متع دینا ہوگا۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، جس سے مجامعت نہیں ہوئی سے اس کو طلاق، اس کو متع دینا ہی نہیں ہے۔ اب پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جس کے مہر مقرر نہ ہو اور قبل مجامعت مرد نے طلاق دی ہو، اس کے لیے فمتعوہن امر کا صیغہ ہے اور حقاً ہے، اور یہ صفت تقویٰ ہے، اسی وہ واجب ہے۔ بقیہ اور مطلقات جو پوری مہر لے کے لوٹ رہی ہیں، یا مہر مثل لے کے لوٹ رہی ہیں، یا قبل جماعت جس کو طلاق دے دیا گیا ہے اور مہر مقرر ہے تو آدھی مہر لے کے لوٹ رہی ہیں، ان خواتین کے لیے متع مستحب ہے۔ البتہ جس کے مہر مقرر نہ ہو اور قبل دخول طلاق دے دی گئی ہو، اس کے لیے متع واجب۔ یہ مسئلہ پھر میں نے دوہرا دیا۔ اب یہ دیکھیے یہ واقعہ ہے کیا، لا الہ الا اللہ۔ عائشہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان عمرۃ بنت الجون تعوذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين ادخلت علیہ، تعنی لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اصواب، اخرجہ ابن ماجہ وفی اسنادہ راو متروک، واصل القصة في الصحیح من حدیث ابی اسید الساعدی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کیا کہ عمرہ بنت الجون، ابھی نام یاد رکھیے، عمرہ بنت الجون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ چاہی، کہا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں آپ سے، آپ مجھ سے ہٹ کے رہیں، آپ مجھے نہ چھوئیں۔ گویا کہ میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں۔ پناہ کس چیز سے چاہتا ہے؟ شر سے آدمی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اپنے آپ کو پناہ میں اللہ کی دیتی ہوں۔ اب جو کوئی آپ سے کہے کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے بخشو، اللہ کے لیے مجھ کو چھوڑ دو، تو پناہ دے دو اس کو، جانے دو۔ اس عورت نے جب یہ کہا، جب آپ کے پاس وہ لائی گئی یا وہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تفصیل آئے گی، تو آپ وہاں گئے تو اس نے یہ جملہ کہا، تو آپ نے کہا لقد عذت بمعاذ، تو نے پناہ لی یا پناہ طلب کی اس ہستی کی جو واقعی قابل پناہ ہے، جو بندوں کو پناہ دینے والی ہستی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس سے پناہ طلب کی جاتی، اور یہ بندہ جس کی پناہ میں جاتا ہے، میں اس اللہ کی عظمت کی قدر کرتے ہوئے میں تم کو پناہ اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں تم نے اپنے آپ کو دیا ہے، میں تم کو ٹچ نہیں کرتا۔ تم اس سے نہیں چاہتی ہے تعلق قائم رہے، رشتہ قائم رہے، تو جا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور آپ نے طلاق کنائی دیا تھا، کہتے الحقی باہلک، جا اپنے گھر والوں سے جا کے مل لے۔ اور اسامہ کو حکم دیا کہ ان کو 3 کپڑے دے دو، 3 کپڑے پہنا دو۔ یہ جو اسامہ کا لفظ ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور اس کے اندر راوی جو ہے وہ متروک راوی ہے، متروک، ایسا آدمی جس کی روایت قابل ترک ہے۔ اللہ،
کہتے ہیں کہ بلکہ یہ حدیث باطل ہے، اس میں عبید بن قاسم، عبید ابن القاسم، امام بخاری نے، ابو زرعہ نے، ابو حاتم نے، نسائی نے، سب نے اس کو ضعیف کہا ہے، بلکہ ابو حاتم اور نسائی نے کہا کہ کذاب تھا، حدیث گھڑا کرتا تھا۔ ابن معین نے کہا کذاب تھا، خبیث تھا۔ ابن حبان نے کہا کہ یہ ثقہ لوگوں سے ضعیف گڑی ہوئی روایت کرتا تھا، جھوٹا انسان تھا، سمجھا کہ اس کی حدیث لکھنے کے لائق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ لکھی جائے تو تعجب آدمی کرے، سر پیٹے اس کی حدیثوں کو سن کر کے، پڑھ کر کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ جو کہا کہ صاحب آپ نے 3 کپڑا جو متاع میں متعین کیا کہ 3 کپڑا دے دو، اور یہ کس کو کہا؟ اسامہ ابن زید سے کہا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹا واقعہ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں۔ اصل قصہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، وہ اصل القصہ، یہ جونیہ کا جو قصہ ہے جس کو عمرہ بنت الجون کہا گیا، اس کا اصل قصہ واقعہ صحیح بخاری میں، من حدیث ابی اسید الساعدی، ابو اسید الساعدی جو مشہور صحابی ہے، قبیلہ ساعدہ کے، خزرج کے، اور کنیت سے ہی مشہور ہے، ان کا نام تھا مالک بن ربیعہ، مالک بن ربیعہ، ابو اسید سے مشہور ہے، ابو اسید ساعدی، جنگ بدر، احد، خندق، تمام جنگوں میں شریک رہے ماشاءاللہ، سن 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث سے، ابو سعید کی حدیث سے، ابو اسید کی حدیث سے یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ اب وہ کیا قصہ ہے؟ کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب جونیہ لائی گئی، بنو ساعدہ کے قلعے میں، ایک باغ کے اندر اس کا اپنا گھر تھا، اس گھر میں وہ اتاری گئی، اس کے ساتھ دایا بھی تھی خدمتگار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو اسید کے ساتھ اور ایک آدمی اور اس کے ساتھ چلے، کہا کہ چلو، کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی لا دی گئی ہے۔ اصل میں بتاؤں آپ کو کہ ان کے والد کا نام تھا نعمان بن شراحیل، نعمان بن شراحیل کندی، یا نعمان ابن الجون الکندی کہہ لیجیے، نعمان بن شراحیل الکندی۔ یہ شخص مسلمان ہو کے آیا فتح مکہ کے بعد، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ایک عورت جو بیوہ ہو گئی ہے، جس کی بھی شادی ہوئی تھی اب چچا زاد بھائی سے، اور وہ انتقال کر گیا، بیوہ ہو گئی ہے، جو من اجمل نساء العرب، عرب کی خوبصورت ترین عورت ہے، آپ اس سے شادی کر لیجیے۔ باپ نے گویا کہ بیٹی کی شادی کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مہر وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا رکھا تھا، 12.5 کے وہی رکھا، اور ابو اسید کو کہا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور کندہ قبیلہ اس زمانے میں نجد کے علاقے میں تھا، قسیم وغیرہ کے علاقے میں، جو عراق وغیرہ سے لگتا ہوا علاقہ ہے، وہاں سے جا کر کے لے کر کے آ۔ ابو اسید گئے، کہا پردہ کرو، نبی کی بیوی ہو، پردہ کرو، پردہ کیا سر، اور اس کے بعد دایا کے ساتھ، اور ایک دم ہودج میں جو اوپر رکھا جاتا ہے عورت کے بیٹھ کر چلنے کے لیے، اور پورے طریقے سے کوہرٹ تھا، بہت باعزت طریقے سے اس کو بیٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل، ثقہ امانت دار وکیل کی حیثیت سے یہ ابو اسید بھیجے گئے تھے، وہ لے کر کے وہاں سے آئے، اور آئے تو قبیلہ کے اندر جو کھنڈرات تھے، پرانے محلات، اور اس میں جو باغ تھا جس میں اس عورت کا خود کا مکان تھا، عمرہ، جس کا کہا گیا ہے نام، بعض روایت میں امیمہ، اور یہی صحیح ہے، حافظ نے کہا امیمہ بنت النعمان بن شراحیل الکندیہ الجونیہ، تو اس کا مکان تھا، منع سوار کر کے عورتوں نے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت ابو اسید سے کہا کہ 2 باغ کے درمیان بیٹھایا، کہا کہ یہیں بیٹھو تم، اور شوط نام کے باغ میں وہ اس کا گھر تھا، امیمہ کا، امیمہ بنت نعمان بن شراحیل کا، اور آپ گئے۔ جب آپ اندر گئے تو اللہ نے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، لطف و مدارات کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے کہا، حالانکہ مر مقرر تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی ملاطفت کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے کہا الحقی باہلک، آپ نے فرمایا کہ حبی نفس کے لیے، اپنی ذات کو میرے لیے ہبہ کر دو، ہدیہ دو، مجھ کو ہبہ دو، ہبہ کر دو، اللہ اکبر، یہ محبت کے اظہار کے لیے کہا۔ لیکن وہ تو تھی کہ عرب کے بادشاہوں میں سے کوئی ایک بادشاہ، جو اس زمانے میں تو بادشاہت کا دائرہ ہی کتنا تھا، چند قبائل پر بادشاہت ہوتی تھی،
تو کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، ہو سکتا ہے نعمان بن شراحیل اپنے قبیلے کا بادشاہ رہا ہو، کئی قبیلوں کا بادشاہ رہا ہو. تو کہتی ہے کہ کیا ملکہ بھی یعنی شہزادی بھی سوقہ کو، عام آدمی کو جو غیر بادشاہ ہو، جو شاہی خاندان کا نہ ہو، اس کو بھی اپنے آپ کو ہیبا کرتی ہے کیا؟ اللہ. اب اس کو یہ کہہ لیجیے کہ صاحب بادشاہ کی بیٹی ہے اور خوبصورت ہے، پیسے والی ہے، تو اس عجب اور کبر تھا اس کے اندر، یا پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہچانا نہیں اور یہ سمجھا کہ یہ بڑی توہین ہے کہ میں کسی کو اپنے آپ کو ہیبا کروں. تو وہ بفر گئی. کہتی ہے کہ وہ حل تحب الملکۃ نفسها للسوقہ، کیا کوئی ملکہ اپنے آپ کو کسی عام انسان کے حوالے کرتی ہے، ہیبا کرتی ہے؟ یہ جو آپ نے سنا تو اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کو ٹھنڈا کر سکے، اس کی برہمی کو کم کرے، اس کو سکون اور اطمینان دلائے، مدارات کریں، ملاعبت کریں اور اس کو سکون دیں. جیسے ہی آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا اس کی طرف کہ اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھے، کندھے پہ رکھے، سر پہ رکھے تاکہ اس کو سکون ملے، بس جھٹ سے کہتی ہے کہ اعوذ باللہ منک، میں اللہ کا واسطہ پکڑتی ہوں، میں اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں، آپ مجھے بخش دیجیے، آپ مجھے مت چھوئیے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کے اس مطالبے کو پورا کیا اور آپ نے کہا چلا لقد اس سے بے معاذ، تو نے بڑی ہستی کی پناہ لے لی اور میں اس ہستی کی قدر قیمت پہچانتے ہوئے میں تم کو پناہ دیتا ہوں، اور جا. اور آپ نے وہیں پر کہا الحقی باہلک، جا اپنے اہل عیال سے، اپنے اہل سے، اپنے خاندان سے، اپنے باپ سے جا کر کے مل لے، اپنے اہل عیال سے مل لے. یہ لفظ کنائی ہے، اگر یہ لفظ بول کر کے الحقی باہلک، یا انت بطہ، انت بطلا، انت مقطوع، جا میرے نے تجھ سے رشتہ توڑا، جا تو میں کہ چلی جا، اب اس کے بعد کبھی منہ دکھانے میرے پاس نہیں آئے گی، جا ہمیشہ کے لیے جا. اب مطلب ہے طلاق، تو طلاق ہوگی، کنائی لفظ ہے. اور اس کے بعد جب آپ نکلے ہیں جناب، تب وہ ابو اسید جو لے کر آئے تھے کہا ابو اسید ایسا ہے کہ ان کو پہنچا دو، ان کو ان کے باپ کے پاس پہنچا دو. لا الہ الا اللہ. یہ ہے اصل میں واقعہ. اب تل کو تاڑ کیا ہے لوگوں نے، یہاں پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پر الزام لگایا ہے کہ یہ دونوں خاتون بنانے سنوارنے میں تھی امیمہ کو، ایک نے بال میں کنگھی کی، ایک نے مہندی لگائی، اور شاید انہی دونوں میں سے کسی نے، عائشہ نے یا حفصہ نے، یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ سے بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ تمہارے پاس آئیں تو کہنا کہ اعوذ باللہ منک. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سوکن کی غیرت تھی کہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ارے یہ تو باہر سے بھی اب عورتوں کو لانے لگے، اور یہ کہ صاحب اتنی خوبصورت حسین و جمیل ہے، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ صاحب ہم لوگوں سے ان کی طبیعت بڑھ جائے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اتہام ہے، واللہ اتہام ہے. جو روایتیں آئی ہیں سب ضعیف ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہے جب آپ نے خاطر و مدارات میں، حالانکہ شادی ہو چکی ہے، پھر بھی آپ کہیں کہ ہیبا ہی نہ سکے، ہیبا دے دے، تو سمجھے گی کہ صاحب تیرے لائق تو مہر نہیں ہے، لیکن تو سمجھے گی کہ اپنے آپ کو ہیبا کر دیا ہے مجھ کو. جی. لیکن اس نے یہ کہا کہ کیا ملکہ بھی عام آدمی کو اپنے آپ کو ہیبا کرتی ہے؟ یہ دیکھیے یہ کیا گفتگو ہے. یہ بتا رہا ہے کہ کسی نے تلقین نہیں کی تھی کہ تو یہ کہے گی اعوذ باللہ من کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائیں گے اور سب سے بیوی سے زیادہ تم کو چاہیں گے. گویا کہ دھوکہ دیا انہوں ازواج مطہرات میں سے، دونوں میں سے کسی ایک نے، خواہ وہ عائشہ ہو یا حفصہ. اتہام ہے ازواج مطہرات. بہرحال تو آپ نے ابو اسید سے کہا کہ اس کو 2 رازقیہ کپڑا دے دو. 2 رازقیہ کپڑا لمبی عرض کا ہوتا ہے، لمبا عرض ہوتا ہے، آج کل تو 60 کا عرض آتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی لمبا عرض رہا. لمبی عرض کا کپڑا تھا، ہوتا تھا سفید رنگ کا ہوتا تھا، سوت سے دھاگے سے تیار کیا جاتا، سوتی دھاگے سے، کاٹن تھا. تو کہا 2 رازقیہ اس کو دے دو اور اس کو پہنچا دو اس کے باپ تک. یہی متاع ہوا. سمجھا جناب؟ تو یہ حدیث ہے اصل میں. یہ نہیں کہ 3 کپڑا دو، اور حضرت اسامہ کو کہا تھا کہ 3 کپڑا متاع میں دے دو، یہ صحیح نہیں ہے. جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آپ جب وہاں سے نکلے ہیں، جی، حضرت بخاری میں کہتے ہیں کہ 5255 نمبر کی حدیث ہے. ابو اسید کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ جب باغ میں پہنچے جس کا شوط کہا جاتا تھا، تو ہم لوگ جب 2 باغ کے درمیان پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں بیٹھو، اور ہم لوگ وہاں بیٹھے اور آپ داخل ہوئے. پھر جونیاں لائی گئی آپ کے پاس، یا پہلے سے موجود تھی
جو کھجور کے لخلستان میں ایک گھر میں اتاری گئی تھی، وہ امیمہ بنت نعمان بن شراحیل، اور اس کے ساتھ اس کی دایا بھی تھی، خدمتگار بھی تھی. اور جب وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو مجھ سے ہبہ کر دے. تو کہتی ہے کہ کیا بادشاہ بھی، ملکہ بھی، شہزادی بھی اپنے آپ کو کسی عام آدمی کے حوالے کرتی ہے؟ کیا ہبہ کرتی ہے؟ جب آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کا جس پر آپ اپنا ہاتھ ڈالیں آپ، تو وہ گھبرا گئی. آپ نے چاہا تھا کہ وہ پرسکون ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اس کے اندر کی جو بے چینی ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہو جائے. جی، لیکن اس نے دیکھا کہ ہاتھ بڑھ رہا ہے تو کہا کہ اعوذ باللہ منک. آپ نے کہا قد اس سے معاذ. پھر آپ نکلے اور کہا ابو سعید اقصی رازقیہ یا رازقیتین، جا کے اس کو 2 رازقیہ کپڑا دے دو، والحقھا باہلھا، جا کر کے اس کو گھر پہنچا دو. بہرحال تو سمجھ میں آیا کہ یہ امیمہ بنت نعمان تھی. فتح مکہ کے بعد غالباً سن 8 ہجری میں، یا بعض علماء اہل علم نے کہا کہ سن 9 ہجری میں آپ نے شادی کیا تھا. نجد کے علاقے سے لائی گئی تھی، لانے والے بھی تھے ابو اسید تھے، اور پہنچایا بھی ابو اسید نے. یہی ہے واقعہ جناب. تو عورت کو متا دینا چاہیے، اور اختلاف آپ سن چکے ہیں کہ تمام راجح قول یہ کہ تمام عورتوں کو متا دو. مہر ملیا ہو تو، پوری مہر ملی ہو تو، یا آدھی مہر لے کے مسمى مہر مقرر کا آدھا لے کے نکلے تو، یا مہر بیس لے کے نکلے تو. لیکن جس کی مہر مقرر نہیں ہے، بغیر کچھ مہر لیے ہوئے لوٹ رہی ہے، اس کے لیے واجب ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ھذا وباللہ التوفیق. اسی پر یہ باب ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ اگلا درس ہمارا باب الولیمہ ہے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر بغیر کوئی وجہ کے عورت خلا مانگ رہی ہے تو کیا جو مہر اس کو دیا گیا اور تحفے دیے گئے، کیا انہیں لوٹایا جائے گا؟ مرد چاہے تو واپس لے سکتا ہے جو کچھ کہ اس نے مہر میں دیا ہے. سونا بھی دیا ہے تحفے تحائف میں، اور اسی طریقے سے مہر دیا ہے، کہے کہ صاحب مہر کے علاوہ بھی جو ہم نے سونا دیا ہے وہ ہم واپس لیں گے، تبھی طلاق دیں گے. طلاق خلا عورت کے مطالبے پر. اور اگر ہدیہ نہ لے واپس، صرف وہ رقم جو اس نے مہر کے نام پر دی ہے وہ رقم واپس لے لے، تو یہ بہتر شکل ہے. یہ بہتر ہے کہ صرف مہر لے. لیکن وہ مہر کے علاوہ بھی اگر کچھ مطالبہ کرنا چاہے، خواہ اس کا خود کا دیا ہوا ہو، یا کہ صاحب الگ سے عورت کو کہے کہ تم کو دینا ہوگا 50,000 دیا تھا، ہم 1 لاکھ لیں گے، تب جا کر کے تم کو طلاق دے گا، تب تمہاری خلا ہوگی، تو مطالبہ کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اکتفا کرے اسی رقم پر جس رقم سے اس نے بیوی کو حلال کیا ہے، یعنی حق کے مہر اپنا واپس لے لے بس. جی.